مفتی صاحب تعلیق بالمحال کیا ہے اور کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور کہاں پہ اس کی مثالیں ہیں؟ دیکھیں، تعلیق بالمحال کا ٹاپک پچھلے دنوں چھڑا ہوا تھا اور دو ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جو بڑے مشہور ہیں اس سلسلے میں، تو ان کے درمیان میں یہ ٹاپک چھڑا ہوا تھا. تو اب یہاں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کے کہ کون کون سے لوگ ہیں. بہرحال لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے. تھمب نیل میں بھی ان کی پکچرز لگا دی جائے گی، لیکن نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے. اصل میں تعلیق کا مطلب ہے لٹکانا. محال کا مطلب ہے کہ کسی ایسی چیز پر جو کہ امپاسبل ہو. تعلیق بالمحال یعنی کسی کام کو کسی ایسے کام پر لٹکانا یا اس کے متعلق کرنا کہ جس کا وقوع ناممکن ہو، یعنی اس امر کا واقع ہونا ناممکن ہو، عقلی اعتبار سے بھی اور نقلی اعتبار سے بھی، یعنی انٹلیکچولی بھی اور فزیکلی بھی ان دونوں چیزوں کا واقع ہونا ناممکن ہو، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. یعنی ایک کام کی شرط دوسرے کام پر لگا دینا اس طور پر کہ دوسرا کام کا واقع ہونا عقلی اعتبار سے بھی ناممکن ہو اور نقلی اعتبار سے بھی اس کا واقع ہونا ناممکن ہو. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مثال قرآن مجید سے ہے اور دوسری مثال حدیث سے ہے، جامع ترمذی سے ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 میں مضمون آتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے انہوں نے تکبر کیا اور اس سے روگردانی کی. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمانوں کے دروازے. ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ سوشل میڈیا پر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ منطق کا اصول ہے. یہ منطق کا اصول نہیں ہے تعلیق بالمحال، یہ فصاحت و بلاغت کا اصول ہے. فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کلام میں فصاحت پیدا کرنی ہے، بلاغت پیدا کرنی ہے، اس کے اندر تشبیہات استعمال ہوتے ہیں، اس کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں، اس کے اندر استعارات استعمال ہوتے ہیں، میٹافرز یوز ہوتے ہیں، سیمیلیز یوز ہوتی ہیں، اور اس کلام کو اس انداز سے خوبصورت بنایا جاتا ہے کہ دوسرا بندہ اس کلام کے سننے پر یا اس کے پڑھنے پر اشش کر اٹھے. تو یہ بھی ایک فصاحت و بلاغت کا اصول ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اندر آپ کلام کو کسی ایسی چیز پر معلق کرتے ہیں کہ جس کا واقع ہونا ناممکن ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان پر آسمانوں کے دروازے نہ کھلیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے. اب سوئی کا ناکہ کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل اتنا سا ہوتا ہے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کا کام ایسا ہے، یعنی نہ تو اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہوگا اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. تو ان کا جنت میں داخل ہونا معلق ہو گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ اس کے معلق کر دیا. کس کام کے ساتھ؟ اونٹ کے سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونے کے. اب اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہونا اور اس سے گزرنا، یہ بات عقلی اعتبار سے بھی ناممکن ہے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور اسی طرح فزیکلی بھی یہ بات امپاسبل ہے. تو اس وجہ سے اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات عقلی اعتبار سے بھی ناممکن ہے اور نقلی اعتبار سے بھی ناممکن ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. اسی طرح جامع ترمذی سے آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حدیث نمبر 1633 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا کہ جو رویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس نہ چلا جائے. اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا جنت میں داخل ہونا، یعنی اس کا جنت میں داخل نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق کر دیا. کس چیز کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ ہے اس کے تھن میں واپس جانے کے ساتھ. اب جو دودھ تھن سے نکل جاتا ہے تو وہ عقلی اعتبار سے بھی تھن میں واپس نہیں جا سکتا اور نہ ہی نقلی اعتبار سے تھن میں واپس جا سکتا ہے. اب اس کو واپس کیسے پہنچائیں گے؟ انجیکشن کے ذریعے پہنچائیں گے، لیکن وہ بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو اس وجہ سے پریکٹیکلی دونوں چیزیں امپاسبل ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنت سے نکل جانا اس چیز پر مؤخر کر دیا. اس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلق کر دیا. تو اس چیز کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. مثال کے طور پر
میں آپ کو کہوں کوا کالا ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور نقلی اعتبار سے بھی کوے جتنے بھی ہیں یا تو کالے ہوتے ہیں یا گرے ہوتے ہیں، سفید کوا نہیں ہوا کرتا۔ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں ہو، لیکن ہم اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، جو جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہم بستے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر تو کوا سفید ہو جائے تو میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، اب نہ تو کوا سفید ہوگا نہ یہ 1,00,000 روپے دے گا، تو اس چیز کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ قادیانی اگر مجھے کافر قرار دیں گے تو پھر میں انہیں کافر قرار دے دوں گا۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی جو سوشل میڈیا پر اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ قادیانی اگر میری تکفیر نہ کریں تو میں ان کی تکفیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ بات کی، ایک بہت بڑے اسپیکر ہیں۔ تو یہاں پر ان کا کہنا یہ تھا کہ قادیانی ان کی تکفیر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ قادیانیوں کی تکفیر کرتے ہیں، اگر قادیانی ان کی تکفیر نہ کریں تو وہ بھی تکفیر نہ کریں۔ اس چیز کو انہوں نے کہا کہ یہ تعلیق بالمحال ہے، حالانکہ یہ بات تو الگ ہے کہ قادیانی کافر ہیں یا نہیں کافر، اور ان کے کفر پر بہت سارے فتاوی بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ہماری وہ بحث نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تعلیق بالمحال بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ دیکھیں، قادیانی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلیق بالمحال وہ چیز بنتی ہے کہ جس کا واقع ہونا، یعنی اس امر پر اس کا معلق ہونا کہ جس کا واقع ہونا ناممکن ہو، عقلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی۔ اب نقلی اعتبار سے بھی یہ بات پاسبل ہے کہ قادیانی ان کو کافر نہ کہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ بات پاسبل ہے کہ قادیانی ان کو کافر نہ کہیں، بلکہ نقلی اعتبار سے تو قادیانیوں کا جو لاہوری فرقہ ہے وہ تو تکفیر نہیں کرتا، اور اسی طرح ان کے قادیانیوں کے اور بھی فرقے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ان کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی۔ تو نقلی اعتبار سے تو یہ بات ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ قادیانیوں کے کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جو تکفیر نہیں کرتے مسلمانوں کی، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ بات ممکن ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی تکفیر نہ کریں۔ تو یہ تعلیق بالمحال بنتی ہی نہیں ہے، یہ چیز جس کو وہ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ تعلیق بالمحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیق بالمحال کے زمرے میں نے یہ سوچا کہ جو بلاغت کا یہ جو قانون ہے، یہ جو اصول ہے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، تاکہ اس سے پھر کنفیوژن پیدا نہ ہو۔